بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیتے زمانے، کاش کہ وہ جہالت پھر لوٹ آئے۔ ہم نے جب اپنے معاشرے میں آنکھ کھولی تو ایک خوبصورت جہالت کا سامنا ہوا۔ ہمارا گاؤں سڑک، بجلی اور ٹیلی فون جیسی سہولتوں سے تو محروم تھا، لیکن اطمینان اس قدر تھا جیسے زندگی کی ہر سہولت ہمیں میسر ہو۔ کائنات کی سب سے خوبصورت چیز میسر تھی، وہ تھی محبت۔ کوئی غیر نہیں تھا، سب اپنے تھے۔ نانیال کی طرف سب مامے، ماسیاں، نانے، نانیاں ہوا کرتی تھیں۔ دادیال کی طرف سارے چاچے، چاچیاں، پھوپھیاں، دادے، دادیاں ہوا کرتی تھیں۔ یہ تو جب ہمیں نیا شعور ملا تو معلوم پڑا کہ وہ تو ہمارے چاچے مامے نہ تھے، بلکہ دوسری برادریوں کے لوگ تھے۔ ہمارے بزرگ بڑے جاہل تھے، کام ایک کا ہوتا تو سارے مل کر کرتے تھے۔ جن کے پاس بیل ہوتے وہ خود آ کر دوسروں کی زمین کاش کرنا شروع کر دیتے۔ گھاس کٹائی کے لیے گھر والوں کو دعوت دینے کی ضرورت پیش نہ آتی، بلکہ گھاس کاٹنے والے خود پیغام بھیجتے کہ ہم فلاں دن آ رہے ہیں۔ پاگل تھے، گھاس کٹائی پر ڈھول بجاتے اور اپنی پوری طاقت لگا دیتے جیسے انہیں کوئی انعام ملنے والا ہو۔ جب کوئی گھر بناتا تو جنگل سے کئی من وزنی لکڑ دشوار راستوں سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاتے، پھر کئی ٹن مٹی چھت پر ڈالتے اور شام کو گھی شکر کے مزے لوٹ کر گھروں کو لوٹ جاتے۔ جب کسی کی شادی ہو تو دلہے کو تو مہندی لگی ہوتی تھی، باقی سب گھر والے بھی جیسے مہندی لگائے ہوئے ہوں، کیونکہ باقی جاہل خود آ کر کام کرنا شروع کر دیتے۔ اتنے پاگل تھے کہ کسی سے شادی کی دوستی کر لیں تو اسے ایسے نبھاتے جیسے سسی نے کچے گھڑے پر دریا میں چھلانگ لگا کر نبھائی ہو۔ مک کٹائی، مکئی، ایسے ایک ایک دانہ صاف کرتے جیسے کوئی دوشیزہ اپنے بال سنوارے۔ کتنے پاگل تھے، گندم گوائی پر تپتی دھوپ میں بیلوں کے ساتھ ایسے چکر کاٹتے جیسے کوئی سزا بھگت رہے ہوں۔ اگر کوئی ایک فوت ہو جاتا یا جاتی تو دھاڑے مار مار کر سب ایسے روتے کہ پہچان ہی ہو نہ پاتی کہ کس کا کون مرا۔ دوسروں کے بچوں کی خوشی ایسے مناتے جیسے ان کی اپنی اولاد ہو۔ اتنے جاہل تھے کہ جرم اور مقدموں سے بھی واقف نہ تھے، لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی۔ اب کچھ پڑھی لکھی باشعور جنریشن کا دور، جس نے یہ سمجھنا اور سمجھانا شروع کیا کہ ہم بے شک سارے انسان ہوں، بے شک سب مسلمان بھی ہوں، لیکن ہم میں کچھ فرق ہے جو باقی رہنا ضروری ہے۔ وہ فرق کیا تھا؟ وہ فرق برادری کا فرق، قبیلے کا فرق، رنگ نسل کا فرق۔ اب انسان کی پہچان انسان نہ تھی، برادری تھی، قبیلہ تھا، پھر قبیلوں میں بھی ٹبر تھا۔ اب ہر ایک ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میرا مرتبہ بلند ہے اور میری حیثیت امتیازی ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دوسرے کو کم تر کہے اور سمجھے۔ اب ہر کوئی دست گرباں تھا، اور جو کوئی اس دوڑ میں شامل نہ ہوا تو وہ زمانے کا بزدل اور گھٹیا انسان ٹھہرا۔ اب گھر تو کچھ پکے اور بڑے تھے، لیکن پھر بھی تنگ ہونا شروع ہو گئے۔ وہ زمینیں جو ایک دوسرے کو قریب کرتی تھیں، جن کا پیٹ چیر کر گلا اگتا تھا، جس کی خوشبو سے لطف لیا جاتا تھا، اب نفرت کی بنیاد بن چکی تھیں۔ شعور تو آیا تھا، اب ہر ایک کو پٹواری تحصیلدار تک رسائی ہو چلی تھی، اور پھر اوپر سے نظام وہ جس کا پیٹ بھرنے کو ایک دوسرے سے لڑنا ضروری تھا۔ اب نفرتیں ہر دہلیز پر پہنچ چکی تھیں۔ ہم اپنی وہ متاع جسے محبت کہتے ہیں وہ گنوا چکے تھے۔ اب انسانیت اور مسلمانیت کا سبق تو زہر لگنے لگا تھا، اب تو خدا بھی ناراض ہو چکا تھا۔
پھر نفرتیں اپنے انجام کو بڑھیں، انسان نے انسان کو قتل پر آمادہ ہو چلا، برتری کے نشے میں ہم گھروں کا سکون تباہ کر چکے تھے، ہم بھول چکے تھے کہ کائنات کی سب سے بڑی برتری تو اخلاقی برتری ہوتی ہے۔ اب اخلاق سے ہمارا تعلق صرف اتنا رہ چکا تھا کہ صرف ہمارے گاؤں کے 2 بندوں کا نام اخلاق تھا، لیکن ہم نے ان کو بھی اخلاق کہنا گوارا نہ کیا، ایک کو خاکی اور دوسرے کو منا بنا دیا۔ اب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے کی وجہ ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے، پھر قدرت نے بھی معاف نہ کیا، اس نے بھی ہمیں موقع دے دیا۔ مار دھاڑ سے جب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے میں ناکام ہوئے تو بات قتل پر آ گئی۔ اب ایک تسلسل سے یہ عمل جاری ہے۔ اب تو ہم اخباروں اور ٹی وی کی زینت بھی بن گئے ہیں۔ اب شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس دن عدالتوں میں ہمارے گاؤں کا کوئی فرد کھڑا نہ ہو۔ FIR اتنی ہو چکی ہیں کہ اب ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ہمارے گاؤں کا کوئی ایسا فرد بھی ہے جس پر کوئی کیس نہ ہو۔ اب ان جاہل بزرگوں میں سے کام ہی زندہ ہیں، جو زندہ ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو دوسرا اس کا منہ دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، لیکن ہم باشعور لوگ اس سے یہ جالینہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اس سے ہماری توہین کا خدشہ درپیش ہے۔ ان نفرتوں نے صرف انسان ہی نہیں، پانی، سکول اور مسجدیں بھی تقسیم کر دیں۔ اب تو اللہ کے گھر بھی اللہ کے گھر نہیں رہے، ہر کوئی اندر سے ٹوٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی بضد ہے، وہ نفرت کا علاج نفرت سے ہی کرنا چاہتا ہے۔ اب محبت کا پیغام برادری، قبیلے سے غداری سمجھا جاتا ہے۔ اب دعا بھی صرف دعا خیر ہوتی ہے۔ دعا خیر ایک عجب مفہوم نکال رکھا ہے، ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کر کے اس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا نام دعا خیر رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کب تک؟ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم آج بھی سنبھل جائیں، اپنے اندر کی ساری نفرتیں مٹا کر دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی کڑوی گولی کھا لیں، پھر ممکن ہے اللہ بھی معاف فرما دے اور ہم اس نفرت کی آگ سے نکل کر آئیں، تاکہ کوئی بچہ یتیم نہ ہو، کسی اور کا سواگ نہ اجڑے، کسی اور کی گود خالی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی جیسی قیمتی نعمت کو جی سکیں، اس کائنات کے حسن سے لطف اندوز ہو سکیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کر سکیں کہ وہ شعور، عمل، کردار کی ان بلندیوں پر جائیں کہ وہ خوبصورت جہالت پھر لوٹ آئے جس نے انسانوں کو اعلیٰ اخلاق درجے پر کھڑا رکھا تھا۔ اگر ویڈیو اور سوچ اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔